أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ سورۃ الشعراء آیہ 166۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، یعنی تمہاری بیویوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اسے تم چھوڑ دیتے ہو۔ وہ حد سے تجاوز کر کے بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ مزاحمت کرتے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی تم حلال کی حد سے تجاوز کر کے حرام اور اطاعت کی حد توڑ کر نافرمانی کرتے ہو۔ یہ بدبخت قوم مسافروں یا مہمانوں تک کو نہیں چھوڑتی تھی، پہلے اس سے لواطت کرتی، پھر ان سے مال اسباب اور نقدی وغیرہ چھین کر انہیں دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے تم لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اسے بھی قتل کر دو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الشعراء آیہ 167۔ قالوا، انہوں نے کہا، لوط علیہ السلام کی خیر خواہانہ نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا، لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ تم بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی میں رہنے نہیں دیں گے، تمہیں نکال باہر کریں گے۔ قوم لوط نے انہیں جلا وطن کرنے کی دھمکی دی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سورۃ نمل آیہ 56۔ قال انی لعملکم من القالین، اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ الشعراء آیہ 168۔ قالا، اس نے کہا، جب لوط علیہ السلام نے قوم کو بے حیائی پر کاربند دیکھا تو کہا، انی لعملکم من القالین، یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، میں تمہیں برے کام سے روکتا ہوں اور اس کے انجام سے ڈراتا ہوں، اور میں تمہاری اس برائی سے شدید بغض رکھنے والا ہوں۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جس کو فتنہ پہنچے اور مجھے اس کے فتنے میں پڑنے کا خوف نہ ہو سوائے محمد بن مسلمہ کے، کیونکہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کوئی فتنہ ضرور نہ پہنچائے گا۔ الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی حائضہ کے پاس آیا یعنی اس سے جماع کیا، یا کسی عورت کے پاس پیچھے کے راستے سے آیا، یا کسی کاہن نجومی کے پاس غیب کا حال جاننے کے لیے آیا، تو اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا کسی عورت کی دبر میں صحبت کرے۔ ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ سورۃ شعراء آیہ 169۔ ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ربی نجنی واہلی، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کاموں سے نجات دے اور اس کے عذاب سے بچا لے۔ مما یعملون، جو وہ کریں گے، یعنی اے رب جو بے حیائی کے کام میری قوم کرتی ہے اس سے مجھے نجات دے دے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔
سورۃ شعراء آیہ 170۔ فنجیناہ، تو ہم نے اسے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں نجات عطا کی۔ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور اس کے سب گھر والوں کو، لوط علیہ السلام کی مسلمان بیوی اور 2 بیٹیوں کو بھی نجات عطا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔